نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی سلامتی کو بانٹیے۔ ہاللیلویا۔ آج کا دن آلریڈی بابرکت دن ہے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں لیکن پھر بھی یہ دن اپنے اندر بہت ساری برکت کو سمیٹے ہوئے طلوع ہوتا ہے۔ سبت کا دن، یہ مبارک دن جس میں ہم خداون کی فتح کو، اس کی شادمانی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس دن میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ یہ دن آلریڈی آپ کے لیے خداون کے حضور سے تازگی کو لے کر آتا ہے، برکت کو لے کر آتا ہے۔ اپنی اپنی بائبل اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور کہیے، خداون آج صبح تیرا کلام جو ہر صبح تازہ ہے، اپنے کلام سے جو ہر صبح تازہ ہے مجھے بھی تازہ کر۔ ہمارے گھر کے ماحول کو، میرے جیون کے ماحول کو، ہمارے چرچ کے ماحول کو، ہمارے شہر کے ماحول کو تو تبدیل کر، کیونکہ تو موسموں کا خدا ہے، تو سیزنز کا خدا ہے۔ سو خدا چاہتے ہیں کہ آج صبح یسوع مسیح کے نام میں اپنے کلام سے میری مدد کر۔ میں تمام ابلیس کے شیطانی شکاری پرندوں کو جو آج کی برکت کے خلاف ہے، میں اپنی زندگی سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے انہیں نکل جانے کا حکم دیتا ہوں، تاکہ آج صبح تیرا کلام جو معتبر ہے، جو زندہ ہے، جو پاک ہے، جو مؤثر ہے، جو بدلتا ہے زندگیوں کو، وہ کلام سننے کے لیے ہم سب تیار ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آئیے خدا کے زندہ بابرکت کلام کو میرے ساتھ کھولیے گا۔ غزل و غزلات، جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے گا۔ غزل و غزلات سلیمان کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، باب نمبر 4 اور اس کی 16ویں آیت خدا کے زندگی بخش کلام میں سے۔ غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ عباد شمال بیدار ہو، عباد جنوب چلیا، میرے باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے۔ میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے۔ میرے پیچھے آپ بولیے گا، اے باد شمال بیدار ہو، اے باد جنوب چلیا، میرے باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے۔ میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ تھینک یو فادر۔ پھر گیا باد شمال، بولیے، باد شمال بیدار ہو، اے باد شمال بیدار ہو۔ غزل و غزلات کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت کم پیغامات دیے جاتے ہیں۔ بہت کم اس کتاب میں سے
آپ کو لیکچر جو ہے وہ سننے کو ملیں گے، اور شاید جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ اس کتاب کو شاید سمجھے کہ شاید یہ ایک رومانٹک کتاب ہے، یہ کسی لو سٹوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ شاید کئیوں نے سمجھا کہ شاید مصنفین سے غلطی سے یہ کتاب ایڈ ہو گئی ہے، ایسی کتاب کو بائبل میں درج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہر ایک صحیفہ، ہر ایک کتاب جو اس یہاں پر درج آپ کو ملے گی وہ پاک روح کی رہنمائی میں اور پاک روح کی رہنمائی سے ہی یہاں لکھوائی گئی ہے۔ اور بائبل کے مختلف جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح ہیکل کے 3 حصے ہوا کرتے تھے، صحن، پاک مکان اور پاک ترین مقام، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طور سے بائبل مقدس کی جو کتابیں ہیں، جو انبیاؤں کی کتابیں ہیں، یہ صحن ہے، اور جو انجیل ہے وہ پاک مقام ہے، اور غزل و غزلات پاک ترین مقام ہے۔ یہاں پر یہ کتاب جو ہے یہ سلیمان کی لکھی کتاب ہے۔ یہاں پر سلیمان اور اس کی جو دلہن ہے، اس کی جو محبوبہ ہے شلومیت، اس کا یہاں پر ذکر ہے، اور محبوب اور محبوبہ کی آپس میں یہ ساری گفتگو کا ذکر ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ چرچ اور کلیسیا کی بات ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو جب پڑھیں، اگر آپ کے ذہن میں بات ہو کہ جب محبوب بات کرے تو وہ یسوع مسیح ہے، جب محبوبہ بات کرے تو وہ کلیسیا ہے، جب محبوب کچھ بھی کہے اس کو اپنے عام دنیا کے معنوں میں مت لیجیے گا۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، 4واں باب جو ہے اس کو سنیے کیسے شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے، دیکھ تو خوب روح ہے اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ یہ کون مخاطب ہے جی؟ یہ کون مخاطب ہو رہا ہے؟ یہ خدا قوم اسرائیل یا یسوع مسیح دلہن کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے۔ اور آپ اگر اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، اس پورے چیپٹر میں 5 مرتبہ لفظ پیاری ہے اور 4 دفعہ لفظ زوجہ استعمال کیا گیا ہے۔ زوجہ کسے کہتے ہیں جی؟ نامیت پڑھے کے لکھے، کیا نامیت؟ اے میری پیاری، میری زوجہ۔ تو یہاں تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ شوہر کس کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے؟ بیوی سے۔ دلہا کس سے مخاطب ہے؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا تو میرا بھی دماغ گھوم گیا، تو میں نے کہا یار یہ کیسی کتاب ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سیکھا، بہت سی کتابوں کو اسٹڈی کیا، تو پھر جانا کہ بیسیکلی یہ اس قدر مقدس گفتگو ہے، اس قدر پاک گفتگو ہے، اس قدر پاک رشتہ ہے کہ جیسے ایک شوہر بیوی سے مخاطب ہے۔ اور یہاں پر 7 چیزوں کی تعریف کر، میں ان کو نہیں چھیڑنے لگا کیونکہ یہ بڑی آگے نکل جائیں گی باتیں۔ یہاں پر لکھا ہے، تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے 2 کبوتر ہیں، تیرے بال بکریوں کے گلہ کی مانند ہے، وہ کوئے جلاد پر بیٹھی، تیرے دانت بھیڑوں کے گلہ کی مانند۔ بڑی تکے میں 7 ایسی کوالٹیز ہیں۔ اگر ہم دانتوں پر بات کرنے لگیں، بالوں پر بات کرنے لگے، آنکھوں پر بات کریں، اور اس کے بعد اس کے رخساروں پر اور اس کے ہونٹوں پر، کن پٹیوں پر، گردن پر بات کریں، تو یہ بہت ساری گہری باتیں نکل جائیں گی، لیکن اس طرف نہیں آ رہے۔ بات کرتے کرتے محبوب جو ہے وہ اپنی محبوبہ سے بات کر رہے ہیں، اور کیسے خوبصورت بیان ہے۔ کہتا ہے، اے میری پیاری نامیت، میری زوجہ، تو نے میرا دل لوٹ لیا۔ واہ! پتہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے۔ محبوب کہتا ہے، اگر 7ویں پڑھے لکھے ہے، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ ہاللیلویا! کون بات کر رہا ہے؟ دلہن بات کر رہا ہے، اور دلہن سے کہتا ہے تو سراپا کیا ہے؟ تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔
लुबनान से मेरे साथ ए दुल्हन, तो लुबनान से मेरे साथ चली आ, अमाना की चोटी पर से। सिनीर और हरमोन की चोटी पर से, आगे बढ़िए। शेरों की मांदों से और चीतों के पहाड़ों पर से नजर दौड़ा। आगे। ऐ मेरी प्यारी मेरी सोचा, तूने मेरा दिल लूट लिया अपनी एक नजर से, अपनी गर्दन के एक तौक से तूने मेरा दिल गारब कर लिया। ऐ मेरी प्यारी मेरी सोचा, तेरा इश्क क्या खूब है। अब गौर करिए, सारी बातें आप एक कोई जिस्मानी रिलेशनशिप की बात में नहीं हो रही, ये सारी बातें रूहानी आलम के अंदर बातें हो रही हैं। दुल्हा अपनी दुल्हन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उसके इश्क, उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न की बात कर रहा है। वो कहता है तू हुस्न में खूबसूरत है, तेरा हुस्न, तेरी ज़बाइश ये इस कदर बाकमाल है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और कितनी खूबसूरत बातें, खूबसूरत तारीफ यहां पर की जा रही है। फिर लिखा है 11वीं आयत में, पढ़िए। ऐ मेरी जोजा तेरे होंठों से शहद टपकता है। ऐ मेरी जोजा तेरे होंठों से क्या टपक रहा है? शहद। आगे। शहदो शीर तेरी जुबान तले है, जी। तेरी पोशाक की खुशबू लुबनान की सी है। जी। मेरी प्यारी मेरी जोजा ऐ मुकफल बगीचा है, वो महफूज सोता और सरपमहर चश्मा है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, जटा मासी और जाफरान, बैदे मुश्क और दारचीनी और लुबनान के तमाम दरख्त, मुर और औद और हर तरह की खास खुशबू। तो बागों में एक मंबा, आप बेख्यात का चश्मा। गौर कीजिएगा, तो बागों में एक मंबा क्या है जी? यानी यहां पर बयान हो रहा है कि यहां पर अब कलीसिया को, चर्च को साथ ही बाग कह दिया गया। लिखा है तू बागों में क्या है? तो बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा। आगे। और लुबनान का झरना है। अब गौर कीजिएगा, अब साथ ही ये गुफ्तगू तब्दील होकर अब दुल्हन पर आ गई है। अब दुल्हन क्या कहने लगी है? ऐ बादे शिमाल, क्या लिखा है? ऊपर दुल्हा बात कर रहा है, अब दुल्हन जो है, जब दुल्हे ने दुल्हन की तारीफ की, उसके इश्क की और उसके बाग की, उसके मेवों की, मसाला जात की सारी बातें हो रही हैं, तो अब दुल्हन क्या कह रही है? ऐ बादे शिमाल, एक दुआ है ये। ऐ बादे शिमाल बेदार हो, ऐ बादे जनूब चलिया, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। क्यों महबूबा ने कहा कि बादे शिमाल चलिया? क्योंकि उसने देखा कि मेरा महबूब मेरे बाग में खड़ा है, और जहां खड़ा है वहां पर तो बेसिकली सूखापन है, वहां पर तो बेसिकली चीजें मुरझाई हुई हैं, वहां पर तो बेसिकली बंजरपन है, वहां पर तो बेसिकली फूट पड़ी है, वहां सूखापन है। अब वो क्या कह रही है? ऐ बादे शिमाल। अब मैं जब ये जिक्र कर सुन रहा था, ये हवा से महातब हो रही है, हवा से बात हो रही है। बाइबल में 4 किस्म की हवाओं का जिक्र है। ये चारों हवाएं, अब हम जमीनी हवा की बात नहीं करने लगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं रूहानी आलम में। हम यहां पर मॉनसून की हवाओं की बात नहीं करने लगे, हम यहां पर कोई गर्मी की हवाओं की बात नहीं करने लगे। हम यहां पर बात करेंगे वो हवा जो खुदा की बारगाहों से चलती है, वो हवा जो खुदा के तख्त से निकलती है, वो हवा जिसे खुदा का पाक रूह कहा गया है, जिसे बाइबल मुकद्दस में खुदा की होली स्पिरिट की प्रेजेंस कहा गया है। लिखा है यूहन्ना की इंजील में, जरा मेरे साथ निकालिएगा, फिर यहीं पर वापस आते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 3, और यहाँ पर पढ़ते हैं जब निकोदेमुस से यीशु बात करता है तो यीशु क्या कह रहा है? यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 जी, पढ़िए क्या लिखा है जरा। यूहन्ना बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 8 से जी, पढ़िए क्या लिखा है। हवा जिधर चाहती है चलती। सुनिएगा, हवा पर किसी का कंट्रोल नहीं है, हवा किसी के काबू में नहीं। या को बंदा के जी हवा मेरी गुलाम है, मैं जहां चाहूं हवा के, अब इधर चल, अब यहां चल। लिखा है हवा जिधर चाहती है प्रेस चलती। क्या लिखा है? चलती है। हवा जिधर चाहती है
اچھا آپ کہیں جی ہوا آج تو اینڈ جا کرے گی ہوا. یہ ہوا سے بیسیکلی بائبل مقدس میں یونانی اور عبرانی زبان میں روح کو ہوا ہی کہا گیا ہے. خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا کیا پھونکا؟ دم جو ہے اسے ہوا کہا گیا، روح کو ہوا کہا گیا، اور روح القدس کو بھی ہوا کا. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے پاک روح کی. ہوا جدھر چاہتی ہے وہ کسی کی غلام نہیں ہے. ہوا کو خریدا نہیں جا سکتا، ہوا کو امپریس نہیں کیا جا سکتا، ہوا کو قابو میں نہیں کر سکتے. ہوا کی اپنی مرضی ہے. ہوا جہاں چاہتی ہے چلتی ہے، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس محلے میں، جس زندگی میں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. روح جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. روح آپ کا محتاج نہیں، آپ کا غلام نہیں ہے. کئی لوگوں نے پاک روح کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے. پاک روح میں کہاں گا تو پھر آئی، پاک روح تو اتھے نہیں ہونا. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. واپس چلتے ہیں اسی پر غزل و غزلات. اب بات ہم کرنے لگے ہیں روح القدس کی. آپ کے ملک کی کتنی ہوائیں ہیں کسی کو پتہ ہے؟ ہاں جی، آپ کے ملک کی 4 ہوائیں ہیں. ٹھیک ہے، مشرقی ہوا، مغربی ہوا، جنوبی ہوا اور اس کے بعد شمالی ہوا. یہ چاروں ہواؤں کا ذکر تمام حوالوں کے بائبل میں درج ہے. اب سنیے شاکر، مشرقی ہوا یہ عذاب کی ہوا ہے. جب کبھی بھی کسی شہر پر، کسی ملک پر، کسی خاندان پر، کسی چرچ پر خدا اپنا غضب بھیجتا ہے اسے مشرقی ہوا کہتے ہیں. یہ خدا کے گھر سے غضب اور تباہی کی ہوا آتی ہے. نمبر 2 اسے کہتے ہیں جنوبی ہوا. یہ تجدید کی ہوا ہے، رینیو کرنے کی ہوا ہے. جب یہ ہوا کسی علاقے میں، گھر میں، چرچ میں چلے گی، وہاں پر لوگ رینیو کیے جائیں گے، وہاں پر لوگ بحال کیے جائیں گے. جہاں پر مغربی ہوا چلے گی اسے بائبل میں برکت کی ہوا کہا گیا ہے. رزق پر برکت آنا. ان باتوں کو میں رکھیے. جب کبھی دعا کرے خداوند میرے گھر میں مغربی ہوا چلے، میرے گھر میں رزق آئے، میرے گھر میں بحالی آئے، میرے گھر میں برکت آئے. یہ مغربی ہوا ہے. سامنے کون سا سائڈ ہے جی؟ مشرق. اس طرف کون سی ہے؟ ہاں جی، ادھر کیا ہے؟ مغرب. اس طرف کیا ہے؟ ہاں جی، ادھر کیا ہے؟ جنوب. اس طرف کیا ہے؟ شمال. آپ کے شمالی علاقہ جات کسی کو پتہ ہے کون سے؟ اب بات کر لگے ہم شمالی. اے باد شمال کیا ہو؟ دلہن کہتی ہے دلہن شمال کی ہوا کو بلا رہی ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے جنوب کی ہوا کو بھی بلا رہی ہے. لیکن میں جنوب کی ہوا کی بات نہیں کرنے لگا. 4 ہوائیں ہیں، اس طرف کی بھی، اس طرف کی بھی، چاروں طرف سے ہوائیں ہیں. لیکن ہم بات کریں گے مشرقی ہوا. مشرقی علاقے پتہ کون کون سے ہیں؟ وہاں ہر بندہ جاتا ہے گرمیوں میں. وہ ہے مری، وہ ہے کگان، وہ ہے نران، وہ ہے گلگت، وہ ہے چترال. یہ سارے مشرقی ایریز ہیں اور شمالی ایریا. تو شمالی ایریوں سے جو ہوا آتی ہے وہ کون سی ہوا ہوتی ہے؟ بولی اچھی جی بولی کہڑی ہوا آمدی ہے؟ اچھی میں چلے جو نہیں ہوا آمدی تھلے بیٹھے آمدی جب بھی ٹھنڈے نہیں ہوا آمدی. آپ کے شمالی علاقوں میں سے جب بھی ہوا آئے گی اسے ٹھنڈی ہوائیں کہتی ہیں. ہاللیلویا. دلہن کیا کہہ رہی ہے؟ دلہن نے کیا دعا کی ہے؟ بولو ذرا تھوڑے سے گل پانی. اے باد شمال، اے باد شمال، بڑی گرمی ہے، پسینو پسینی دل گھبراندا ہے. ایک باری ٹھنڈی ہوا جویں تسی مری وڑدے ہو، جویں گلگت وڑدے ہو، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کہ اور شمالی علاقہ جات کے پتہ ہے لوگ کیسے ہیں؟ ان کے بارے میں کہتے ہیں اس علاقے کے لوگ باہمت ہیں، جفا کش ہیں، مضبوط ہیں، جرت مند لوگ ہیں. ان کے رنگ کیسے ہوتے ہیں؟ لال، سفید،
یہ ان علاقوں کی بات ہو رہی ہے. اب دلہن کو بھائی شمالی ہوا کہتی ہے اے باد شمال میرے باغ پر سے گزر. وجہ کیا ہے؟ کیوں دلہن جو ہے یہ اس قدر ایکسائٹڈ ہے کہ وہ کہتی ہے میرے گھر میں، میرے چرچ میں، میرے باغ میں باد شمال بیدار ہو. اور باد شمال کو صفائی کی ہوا بھی کہتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. باد شمال جو ہے اس ہوا کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں آپ کو ایزی کر کے بتاتا ہوں. جب سردی سٹارٹ ہوتی ہے اچانک سے لوگوں کو زکام لگ جاتا ہے. ہر بندہ کھانس رہا ہے، زکام ہے، بخار ہے، اور ہر بندہ ڈاکٹروں کی دھیاڑی لگ جاتی ہے. گھر میں چھوٹا بھی بیمار ہے، بڑا بھی بیمار ہے، کھانسی ہے. اب دسمبر کا مہینہ ہے، نومبر کا، اور یہ شمالی ہوا دسمبر اور جنوری میں چلتی ہے. کہاں چلتی ہے جی؟ اب غور کریں. دسمبر کا مہینہ ہو، بچے گھر میں بیمار پڑ گئے ہوں، زکام ہو، خشک کھانسی ہو، اور لوگ دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہیں. پھر لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اے بات جتنا بدل پانا ہے سب کو ٹھیک ہونا ہے. لوگ سنیا کیا دیکھیے ہاں جی. نکالے میں سر حوالہ امثال کی کتاب میں سے. سلیمان کو پتہ نہیں کیسے یہ باتیں معلوم تھی یار، اتنی گہری باتیں لکھ دیتا تھا. نکالیں گے امثال کی کتاب اس کا 25واں باب. ذرا اس حوالے کو میں سب پڑھیے گا. اس کی آیت نمبر 23 کیا لکھا ہے؟ پڑھیے ذرا. شمالی ہوا می کو لاتی ہے. آمین. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ شمالی ہوا کیا لے کر آ رہی ہے؟ بھائی چلو ٹھیک ہے یار، جولائی میں تو بارشیں آتی ہیں، اچھی ہیں، اچھا لگتا ہے. جولائی میں بارش ہو، جون میں بارش ہو، اگست میں بارش ہو. یہ آج کل کا موسم ہی بڑھ چپ چپ والا موسم ہے. لیکن جب کبھی اگر دسمبر میں بارش آئے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس دن بارش ہوگی یہ بیماریاں، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ سارا نزلہ، یہ بخار ختم ہو جائے گا. بس بدل پہن دے رہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جون میں دسمبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ساتھ ہی بارش ہوتی ہے. اور ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھروں کے بچوں کے زکام، بخار، کھانسی کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایک انفیکشن پھیلا ہوا ہے. اس انفیکشن نے محلے کے لوگوں کو، ہر بندے کو بیمار کیا ہے. اور ہر بندہ انتظار میں ہے جس دن شمالی ہوا می کو لے کر آئے گی، جس دن دسمبر میں بارش ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اب دلہن کہہ رہی ہے چرچ میں بیماریاں آ گئی ہیں. چرچ میں کیا آ گئی ہیں؟ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کی ہیلتھ ڈاؤن ہو رہی ہے. لوگوں کی زندگیوں میں اسپرچولیٹی کے اعتبار سے بیماریاں آ رہی ہیں. اب چرچ دلہن جو ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی اب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے کہ کوئی ہوا، کیونکہ میں طبیبوں سے دوائی کھا کھا کے تھک گئی ہوں. موسم بھی گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن روز بروز میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اب کھانسی جو ہے یہ نمونیا بن رہا ہے، نمونیا اب کرونا وائرس بن رہا ہے. اب انتظار ہے کہیں پر آسمانوں سے کوئی ٹھنڈی ہوا چلے، کوئی بارش آئے اور یہ انفیکشن میری باڈی سے لے کر نکل جائے. چرچ کچھ یہی حالت آج کلیسیاؤں میں ایمانداروں کی روحانی حالت میں ہے. ہر بندہ زکام لگا ہوا ہے، ہر بندے کو بیماریاں ہیں. اب دلہن کہہ رہی ہے میرے باغ پر سے گزر. کیا کر جی؟ اے باد شمال کیا ہو؟ اے باد شمال جاگ. ترجمہ اصل ہے اے باد شمال جاگ. اے باد شمال جاگ. کیوں؟ اور میرے باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے. آج خدا تبدیلی چاہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے خدا تبدیلی کا خدا ہے. مونسون کی ہوائیں
गिलगत की हवाएं, चित्राल की हवाएं, कागान नरान की हवाएं आपको नहीं बदल सकती। आपका वक्ती तौर पे मौसम बदल देगी, आपका टेम्परेचर बदल देगी, आपको वक्ती तौर पर कुछ सुकून आएगा, लेकिन जो हवाएं खुदा की हुजूर से चलेगी वो तब्दीली लेकर आती है, वो बदलेगी आपकी जिंदगी को। खुदा तब्दीली का खुदा है, खुदा चेंज का खुदा है। वही चीज रूटीन से चलती आ रही है। नहीं, खुदा रेने हार्ड बॉन्के ने एक बात कही, सुनिए। उसने कहा खुदा भागने वालों के साथ भागता है। सुनिए क्या कह रहा उसने, खुदा भागने वालों के साथ, खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है, खुदा सफर करने वालों के साथ सफर करता है, लेकिन जो बैठ जाए खुदा उनके साथ बैठता नहीं। फिर मेरी बात सुनिए, खुदा दौड़ने वालों के साथ, भागने वालों के साथ, सफर करने वालों के साथ, लेकिन जो ईमानदार बैठ जाए, जो चर्च बैठ जाए, खुदा उनके साथ नहीं बैठता। यीशु कहता है मेरा बाप अब तक काम करता है, लिहाजा मैं भी काम करता हूं। सुस्त चर्च, ढीला चर्च, सूखा चर्च, मुरझाया हुआ चर्च, बंजर चर्च, ये नहीं है। बातें शिमाल चलिया, मेरे बाग में फूल लगे हैं, मेरे बाग में फल लगे हैं, क्योंकि मेरा महबूब बाग में आए और अपने लजीज क्या करे, अपने लजीज मेवे खाए। आज लोगों की जिंदगियां खाली नजर आ रही हैं। दुआ करें, क्योंकि जो जिंदगियां खाली रह जाती हैं उनको आके बदरूहें भरती हैं। जो चर्च झड़े हुए होते हैं उनके अंदर आके बदरूहें बसेरा करती हैं। खुदा चाहते तब्दीली। अच्छा, खुदा ना हर रोज आपको एक होमवर्क देता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में? जो टीचर है वो टीचरें हैं स्कूल के, अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को टीचर देती है डायरी। उसे क्या कहते हैं? डायरी। उसमें क्या लिखा होता है? होमवर्क। और ट्यूशन और एकेडमी का जो सर है वो सबसे पहले बच्चे से कहेगा अपनी आज आपकी डायरी क्या मिली है। खुदा का पाक रूह भी आपको होमवर्क देता है, डिवाइन होमवर्क है आपका, आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपको उनको पूरा करना है। अगर आप अपनी असाइनमेंट नहीं पूरी करेंगे, अपना होमवर्क नहीं पूरा करेंगे, एक वक्त आएगा आप फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। ये बाइबल मुकद्दस में जो खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है ना, वो बड़ी गहरी बात लिखता है। एक हवाला में सब पढ़िए जरा, यिर्मयाह का सीफा का 48वां बाब, सुनिएगा। 48वां बाब यिर्मयाह का सीफा, उसकी 11वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है जी। 48वां बाब आयत नंबर 11 पढ़िए क्या लिखा है। मोआब बचपन ही से आराम से रहा। सुनिए गौर से, मोआब क्या लिखा है? बचपन ही से ये वो लोग हैं जो सालों से कंफर्टेबल जोन में बैठे एंजॉय करते हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन से आरामदेह कुर्सियां ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमें कुछ काम मत कहिएगा, हमारे जिम्मे काम ना लगाइएगा, हम बस आरामदेह वाले लोग हैं। लिखा है मोआब बचपन से क्या रहा है? आराम से रहा। आगे, और उसकी तलछट तय नशीन रही। क्या लिखा है? तलछट कहां पर है? आगे, ना वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उल्टेला गया और ना असीरी में गया। ना एक बर्तन से क्या लिखा है? दूसरे में। ये पता क्या चीज बयान कर रही है? जिनमें तब्दीली कोई नहीं आती, जिनमें तब्दीली कोई नहीं है। और यिर्मयाह के सीफा 8वें बाब और 20 में लिखा है, 8वां बाब यिर्मयाह की किताब। अब जरा गौर कीजिएगा, आज 8वां बाब 20वीं यिर्मयाह का सीफा जी क्या लिखा है।
फसल काटने का वक्त गुजरा, सुनिए, फसल काटने का वक्त गुजरा, गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम गर्मी हुए, के अयाम, तमाम हुए, लेकिन और हमने रिहाई नहीं हमने पाई। रिहाई नहीं पाई। कहता मौसम पे मौसम गुजरते गए, साल पे साल गुजरते गए। 2015 आया, हम वैसे के वैसे। 16 आया, हम वैसे के वैसे। 17 आया, हम वैसे के वैसे। 18 कोई तब्दीली, 19 नई तब्दीली, 20 नई तब्दीली। कहता है मौसम गुजर गए, फसलों का मौसम गुजर गया, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। क्या लिखा है? फसल काटने का वक्त गुजरा, गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए, आगे, और हमने रिहाई नहीं पाई। लो, सीजन आया था, मौसम आया, बारिश भी हो गई, हमारा जुकाम भी नहीं गया, हवा भी चली, हमारी बीमारियां नहीं गई, भाई मौसम गुजर गए। और होता क्या है ये? अच्छा, इस साल महीना गुजरे, जिवें ही दिसंबर आना है ना, ते अंदरों हवा चलन लग पैंदी है। दिसंबर चढ़िया, 1 दिसंबर, और साथ ही स्टार्ट हो गया दिसंबर। क्यों जश्ने चरागा है, महकी सी हवा है। अब ओ तब्दीली नहीं है, ये आई है तब्दीली बस की दिसंबर ना। हैप्पी क्रिसमस टू यू। हाँ, बड़ा जोश। आज संडे स्कूल ते भी सारे एक्टिव, टीचर भी एक्टिव, सारे मुबशर भी एक्टिव। क्यों जश्ने चरागा है, ओथे भी जान दिया, ओथे भी जान दिया। दिसंबर आ गया, 25 आ गया, सारे माया ने सूट पा के सारे आगे गिरचे। क्या बात है। फिर 26 गुजर गया, फिर नवा साल आया, हैप्पी क्रिसमस गुजर गया, नया साल आया। जिवें नया साल मुकिया ते वे भाई भी ना लभा ते ना भैन लभी। ये चेंज है, इसको चेंज कहते हैं। चेंज तो यहां अंदर से आता है, तब्दीली यहां अंदर आती है। बादे शिमाल बेदार हो, मेरे बाग पर से गुजर, उसकी खुशबू फैले, मेरे किरदार की खुशबू, मेरे ईमान का चर्चा, मेरी मोहब्बत का चर्चा, मेरी मेहरबानी का चर्चा, मेरी गवाही का चर्चा, मेरी खुशबू फैले। मैंने पहले भी कई दफा किया ना, आप पाकशाह पर आते हैं, मैंने कोई खुशी नहीं। मुझे खुशी है उन लोगों से जो हर संडे खुदा के घर में होते हैं। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिएगा। पौलुस ने कहा, जब तुम रोटी खाते हो, प्याला पीते हो, अपने आप को आजमाओ। सेल्फ जजमेंट की बात हो रही है। इससे पहले कि आप इस प्याले को पिए, रोटी को खाएं, सेल्फ जजमेंट कीजिएगा। क्या मेरी तब्दीली बस ये तब्दीली मेरी बैरूनी है या अंदरूनी है? कलीसिया दुआ करती है, बादे शिमाल बेदार हो। मेरी चर्च में, मेरे बाग में फल मुरझा रहे हैं, मेरे चर्च में सूखापन है, मेरे चर्च में बंजरपन है, लोग खुश हो गए। आपने कभी सुना लोग कहते यार है तो बंदा बड़ा खुश है कि यार ओदे मुंह ते ना कोई हासा हुंदा है ना मुस्कुराहट, मिलता तो मुंह बना के। ये कौन से? ये है खुश्क चर्च, ये है सूखा हुआ चर्च। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपकी खुशबू फैले, तो फिर कहिएगा, ऐ बादे शुमाल चलिया, खुदावंद आसमानों से आपकी हवा चले, खुदा के पाक रूह की ऐसी जोरदार आंधी चले। बाइबल कहती है अमाल 2 बाब में, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, वो सब एक जगह पर, वो सब एक जगह पर, कोई घर में नहीं था, कोई काम पर नहीं था, कोई सफर में नहीं था, वो सब एक जगह। याद रखिए, रूहुल कुद्स वहां आएगा जहां जमा होते हैं। रूहुल कुद्स को यूनिटी पसंद है। क्यों? क्योंकि बाप, बेटे और रूह में भी यूनिटी है। हालेलुया,
میں نے کبھی روح القدس کو یسوع کے خلاف نہیں دیکھا، حالانکہ پاک روح ابھی بھی خدا ہے۔ کیا خیال ہے؟ فار ایگزامپل کہتے ہیں 3 لوگ بیٹھے ہیں، باپ بیٹا روح القدس۔ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی کیا ہے، پاک روح بھی کیا ہے، لیکن کبھی میں نے یسوع کو اپنے باپ، حالانکہ یسوع بھی خدا ہے، انہیں کیا نہیں، یسوع مسیح نے کہتے کیا باپ تو وہ تھا خدا میں بھی خدا ہوں۔ باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے، بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے، روح القدس یسوع کو، اور پاک روح یسوع کو، یسوع پاک روح کو، یہ تینوں ایک دوسرے کو جلال دے رہے ہیں، تینوں ایک دوسرے کو پروموٹ کر رہے ہیں، تینوں برابر ہیں، تینوں کی کوالٹی، ان کی تینوں کی طاقت پاور سیم ہے، لیکن تینوں یکجا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے چرچ، روح القدس وہاں ہے جہاں یونٹی ہے، اور لکھا ہے کیسی زور کی آندھی کا سناٹا، ہاللیلویا، کیسی زور کی آندھی کا، یہ باد شمال، جب باد شمال چلتی ہے تو جو زندگیاں مایوس ہیں، نا امید ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، فکروں میں ہیں، ڈر میں ہیں، خدا کی پاک روح کی آندھی انہیں دلیر کر دیتی ہے۔ پر کہو صحیح۔ اچھا، میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے حزقیل کی کتاب 37واں باب، ہمیں سب نکالیے گا، 37واں باب حزقیل کی کتاب پہلی آیت سے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا۔ سنیے، اور خداوند کا ہاتھ، او ہاللیلویا، کیڑا میٹھا لفظ ہے، کدی دھیان کو 5 باری پڑھو انہوں، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، پڑھو، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ خداوند کا ہاتھ پاسٹر کے ہاتھ سے زوراور ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے میرے تے بشپ دا ہاتھ تھے، میرے تے کسے جناب پادری صاحب دا ہاتھ تھے، میرے پیچھے کسے جناب بڑے افسر دا ہاتھ تھے۔ یاد رکھیے، جن کی زندگیوں پر خدا کا ہاتھ ہے، دنیا کا سب سے طاقتور بندہ وہی ہے۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا۔ پریز، کبھی خدا کی روح نے آپ کو اٹھایا؟ سانوں نے کون چکتا ہے؟ سانوں کئی لوگ کی چکن تے ہوندے، چکن تے وہ ایک چکنا چھڈو، کئی لوگ آپ کو پمپ کرائیں گے، چکیں گے، روح کو سے کہیے وہ آپ کو اٹھائے۔ یہ چکنا پتہ کیا ایویں ان چکن دے، کئی لوگ نا چک کے ان بابا چک کے ہے ہمارا ہے، کہتے ویکھیا پلوان کرتا کی ہے، پلوان ہے جو چک کے ہڈیاں پسلیاں توڑ چڑھتا ہے، اندر چنگا چکیا تو میں چوکے کا تھا۔ خدا کے روح نے اسے کیا کیا؟ خود میری دعا ہے خدا کا روح ہمیں اٹھائے، خدا کا روح ہمیں گندگی سے اٹھائے، خدا کا روح ہمیں نا امیدی میں سے اٹھائے، خدا کا روح ہمیں غربت میں سے اٹھائے، خدا کا روح ہمیں پستی سے اٹھائے، کیونکہ مریم نے کہا اس نے میری پست حالی پر نظر کی اور اس نے مجھے وہ مرتبہ بخشا کہ اس کا یہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے، جب روح کسی کو اٹھائے گا نا ان کو سوٹ نہیں سکتا۔ آمین، بولو آمین۔ روح نے اٹھایا، اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، مجھے ان کے آس پاس جو گرد پھیرایا، اے وزٹ ہون دیا جے کیے جی، کرسچن ٹاؤن دا نہیں تے نہ بوگڑے دا نہ فتح گڑھ دا، اے وزٹ کتوں دا ہون دیا جی، کیڑی وادی چ ہون دیا؟ ہڈیاں دی وادی چ ہون دیا جے، سارے پاسے موت ہی موت ہے، سناٹا، خوف، تباہی، بالکل سارا اجاڑ پن ہے۔ خدا نے کہا چل ایتھے اتر، تو کیا لکھا ہے؟ اس نے مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکثرت اور نہایت، کی لکھا ہے؟
अज कई लोग सोगे दे जे फिजिकली गल नहीं कर रहा, रूहानी की गल करन दिया। उनको ड्रिपें लगती हैं और गिरजी आ जाते हैं, और ड्रिप उड़ान लगती है कोई, फिर उठते ने है जाइए मैं ड्रिप लवा के आई, और ड्रिप घंटा कट दी है तो घर जाके बीबी फिर ड्रम। कुछ ऐसी ही जिंदगियां सूख गई हुई हैं, मिजाज सूख गए, रवैये सूख गए, अंदर भी खुश्क। की हो गया जी अंदर भी? बहुत देर पहले थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम बना बवासीर का, किसी ने मुझे क्या अंदर की हो गई है थोड़ी ते की खाओ, की उन्हें क्या मुझे की खाओ, मैं कह जी अंदर देसी घ्यो खाओगे अंदर फिर तार तुर हो जाएगी। अज कई के मेदे भी अंदरों खुश्क हो गए, देसी घ्यो खाओ। की खाओ? केड़ा घ्यो? कलाम का घ्यो खाओ, बवासीर मुक जाएगी, मुक जाएगी, क्योंकि मेदे खुश्क हो गए हैं। और यह भी लिखा है मेदे की खराबी के लिए कभी कभी थोड़ी सी कभी रूह की मैं भी पी लिया करो। हम बेसिकली हो क्या गया, हम रूह की मैं नहीं पीते, अब हमें दूसरी मैं पसंद आ गई है। सो लिखा हड्डियों की वादी में उतारा, उसने मुझे फरमाया आदमजात के ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? लो है ना, अजीब ही सवाल खुदा दा। अच्छा भी हिस्कियल जी खुदावन ए हड्डियां वेखण ने किन्ने 100 साल दी 200 साल दी, कोई केदा कान केदा जबड़ा केदा जिंदा हो सकती है? नहीं 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 हो नहीं मुश्किल, क्या नहीं हो सकता खुदा से। लेकिन हिस्कियल बड़ा समझदार था, जवाब क्या देता है खुदा, उसने मैंने जवाब दिया ए खुदावंद खुदा, ए खुदावंद खुदा। की जवाब आया है? इसका सही तर्जुमा है खुदावंद खुदा ये तू ही कर सकता है। कहता खुदावंद मेरे पास दा काम नहीं, ये हड्डियां सुक गई ने, ये हड्डियां खत्म ने, टूटने वाली ने, लेकिन खुदा तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हाँ खुदा तू जानता है क्या लिखा है। फिर उसने मुझे फरमाया इन हड्डियों पर नबूवत कर, कलाम कर, कलाम कर। नबी से कहा है पैगंबर कलाम कर हड्डियों पर। अच्छा वो कहता होएगा हड्डियां ते मैं की कलाम करा, ना इन्हां च जान है, ना रूह है, ना अखां ने, ना कान ने। मैंने पता कहा था फ्राइडे को भी, कई लोग ना मोए दे कंच कहते हैं जा तेनू दुध बख्शी आई, और मोए नू की आवाज आनी है, आनी को आवाज। फिर कई ना कंच कहते हैं अम्मा मैनू माफ कर दे, और कहती है कि उठे अच्छा जा तेरे माफ किया मैं मेरी जान छड़। क्या लिखा है हड्डियों से क्या कर और उनसे कह ए, सारे बोलो जरा ए, केड़ी हड्डियों बोलो जी, केड़ी ए टीठ हड्डियों, केड़ी केड़ी ढीठ नहीं लिखा, मैं कदों पढ़िया तो सुखी लिखा। ये पास पता किनों कहने अपने बच्चों को कहने तू बड़ी ढीठ हड्डी है, वो तू केड़ा हड्डी का बनया। हड्डियां की हो गई जी, सूख गई हैं। लेकिन सूखी हड्डियों से क्या कहा जा रहा है? कलाम सुनो। और क्या लिखा है? खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, तुम जिंदा हो जाओगी। हाँ जड़ी हड्डियां सो गई ने एक काम करो आज, और कहा खुदावंद बादे शिमाल बेदार हो, बादे शिमाल बेदार हो। आगे लिखा हुआ है पढ़िएगा, मैं और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा क्या करूंगा? पहनाऊंगा। हालेलुया। गोश्त भी आएगा, नसा भी आएंगे, चमड़ा भी। अब तो सेहतमंद होना शुरू कर देगा। हालेलुया। कई दफा मैं मावा को जुमला सुनिया, मां कहती बुआ जी तुहाडा छोटा मुंडा नहीं बस एडा कमजोर। अगर बुआ कहती की करा कुछ खांदा ही नहीं,
پھر کئی ماں کہ تھوڑا آدھی کی کرا بڑا میں کھوانی ہاں پتہ ہی لگتا ہی نہیں اینو کھادا پیتا کئی انہوں کھادا پیتا نہیں لگتا تسی جننے مرضی مکاشرے کھول چھڑو انہوں کھادا پیتا نہیں لگتا وجہ کی ہے میدا خراب ہے جننے مرضی ریولیشن کھول دو تو پاوے 5 سال تو کھولو لیکن میدا خراب ہے کھادا پیتا کم نہیں ہوتا لگتا نہیں چیک کروائیں رلکو سے وہ آپ کے اندر کے سٹمک کو ٹھیک کرے گا کھادا پیتا کم ہوتا ہے کھادا پیتا کم ہوتا ہے انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے لکھا ہوا ہے فرما اور کیا لکھا ہوا ہے آگے پڑھیے گا لکھا ہے چھٹی ہے اور میں تم پر نسیں پھیلاؤں گا گوشت چڑھاؤں گا تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا ایک شور ہوا یہ ہے آسمانی شور دنیا میں بڑا شور پھیل رہا ہے جنگوں کا مہنگائی کا غربت کا کڈنیپس کا بڑے شور گھوم رہے ہیں ہر روز آپ کا میڈیا آپ کے محلے میں ہر روز ایک شور 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 لیکن جس دن یہ شور آسمانی آپ کے گھر میں آئے گا یہ سلامتی لائے گا یہ سکون لائے گا یہ امن لائے گا یہ شفا لائے گا یہ بہادری لائے گا یہ کامیابی جب یہ شور ہوگا تبدیلیاں ہوگی کہنا خدا میں ان دنیا دا شور سہ سہ کے تھک گیا منون آسمانی شور سنا او زور کی آندھی کا سناٹا اس سے سارا گھر گونج گیا پینتی کاسٹل پیدا ہی شور چھوئے نے لیکن وہ وکھرے شور چھو بڑھ گئے نے شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا پریس اور ہڈیاں آپس میں ہڈیاں آپس میں ہڈیاں آپس میں کیا ہو گیا ہڈیاں کی کرنیاں نے کدو چھوڑ دیا نے تو جو آسمانی شور ہوں آگے پتہ کی لکھا ہے ہتھیار نہ پڑھنا لکھا ہے ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اچھا میں رہا نا بھائی مثال تو ایتھے پئی دی باں دی ہڈی او پیا دا کندھا نبی نے کیا کندھے والی ہڈی ہاں اطلاع نہ جویں شور آیا ہوا چلی ہر ہڈی اپنی ہڈی سے کیا کر رہی ہے یہ میری ہڈی میں سے ہڈی میرے گوشت میں سے بھائی صاحب چون دی ویاہ کرتی ہے میں بڑا پریشان ہوں میں کپتی میں فلانا لیکن جب شور ہوگا پھر ہڈیاں جڑیں گی آپس میں رشتے بحال ہوں گے بھائی بھائی سے بہن بہن سے دوست دوست سے میاں بیوی بہن بھائی رشتے بحال ہونا شروع کریں گے یہ ہولی اسپرٹ کی ہوا ہے نفرتیں دوریاں ختم کرتا ہے رخص جدائیاں پاکوں نہیں ڈالتا ابلیس کا کام ہے شیر پاپر کی کیا کرتا ہے ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو کیڑی ہڈی میں توڑا میں کسی خادم کو سنیا جملہ بڑا شاندار انہیں کیا کدی نہیں کہنا فلانا میرا سجا تھا فلانا میرا کھپا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسانی بازو پر توکل کرتا ہے میرا سجا ہاتھ کوئی آئیڈر بشیر نہیں میرا کھپا ہاتھ کوئی میری بیوی نہیں یہ یاد رکھیے گا خدا نے آپ کو ایک ایسا زوراور مددگار دیا ہوا ہے روح القدس اس کے سامنے سارے انسان بیکار ہیں سارے ہیچ ہیں ہاللیلویا اچھا بڑا لوگ کی کہیں گے ہر کامیاب مرد کے پیچھے اپنا ذہن صدا کرو غلط جملے واڑ لے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کدا تھے شکر ہے شکر ہے اینا تو انہوں پتہ ہے سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے نہ شمال سے نہ جنوب سے جنگ کے لیے گھوڑا تیار ہوتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے سو آج تو بات یہ نہیں کہنا ہر کامیاب مرد کے پیچھے
تے بیوی نے بھی نہیں کہنا ہر کامیاب بیوی کے پیچھے ایک چٹو کا ہاتھ ہے. روح کشتا ہاتھ تھے میرے پیچھے. کدا تھے؟ خداون کا روح مجھ پر ہے. ہڈی جوڑ گئیاں، زلزلہ آیا، نگاہ کی، کیا دیکھ تو نسے گوشت ان پر چڑھ ہے، ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم اے جے موئے، اے جے مرے. سنیے میری بات، سنیے گا. خدا کو وہ لوگ چاہیے جو اس کے لیے دستیاب ہیں اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. خدا کو اپنی منسٹری چلانے کے لیے آج نئے داؤد چاہیے. جب سول ناکام ہو جائے، جب سول گناہ میں گر جائے، خدا سول کو چھوڑ دیتا ہے. پطرس سول کو تنگ کرتی ہے، پھر خدا داؤد کھڑے کرتا ہے اپنے کام کے لیے. اگر آپ چینج نہیں ہوں گے، آپ تبدیل نہیں ہوں گے، بدلیں گے نہیں، ریجیکٹ کر دیتا ہے خدا. لکھا ہے کلام ہو گیا لیکن جان کوئی نہیں اندر. پھر آئی ہے بات باد شمال پر. سنیے گا. تب اس نے مجھے فرمایا نبوت کر، ہوا سے نبوت کر. یہ ہڈیاں بھی ہیں، نسیں بھی ہیں، پوشش بھی ہے، چمڑا بھی ہے، لیکن یہ سارے مرے ہوئے ہیں. یہ ڈیڈ باڈی ہے. اب یہ پوری بستی جو ہے، پوری آبادی جو ہے، اب یہ مردہ ہے. خداوند کیا کروں؟ خداوند کیا کروں؟ کس کو کہوں؟ خدا نے کیا اب باد شمال کو نہیں بلانا، اب باد جنوب کو نہیں بلانا. ذرا پڑھنا کی لکھا ہے. ہوا سے نبوت کر اور کہہ اے آدم زاد، ہوا سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے اے دم. کچھ ہی بولنا ذرا. چاروں کیا لکھا ہے؟ اے دم تو چاروں طرف سے آ. کیونکہ اب کام وڈا ہے. وڈی موتا ہوئی دیا نے، وڈیاں لاشاں پئی دیا نے، وڈے وڈے سورما دی لاشاں پئیاں نے. کوئی بادشاہ ہے، کوئی سپاہ سالار ہے، کوئی جنگجو ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی فاضل ہے، چھوٹا بڑا عورتیں، ساری لاشیں پڑی ہیں. ہن باد شمال نہیں آنی. اے دم چاروں طرف کی ہواؤں کو اکٹھا کر، مشرقی ہوا، مغربی ہوا، جنوبی ہوا، شمالی ہوا، اور یہاں پر ترجمہ ہے اے روح القدس چاروں طرف سے آ. اور خدا کا روح گردش کرتا ہوا، گھومتا ہوا جب ایک شور سے آیا. لکھا یہ شور، یہ بھگولا جب ان ہڈیوں سے ٹکرایا، اور لاکھوں کی تعداد میں مردے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر بڑا لشکر بن گئے. ہاللویا. ذرا پڑھنا کے لکھا ہے چاروں طرف سے آ، ان مقتولوں پر پھونک. کن پر؟ ان مقتولوں پر. اے کون نے؟ ایک قتل ہوئے تھے سجے. مقتول کسے کہتے ہیں؟ ان کو کیا ہوا؟ یہ کون لوگ تھے؟ آج ابلیس آپ کا قتل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہیں قتل ہو گئے تھے، کہیں مرے پہ ہیں. زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. آگے ہوا کیا؟ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، اور ایک نہایت بڑا لشکر. ایج ریوائول. اور پتہ نہیں خداون منو انجی رہن دے، بڑا سکون ہے. میں جتھے جاواں یسو میرے نال. دم تو نہیں، میرا کہ دم بڑا بے چین ہے. ایک کیڑی حالت ٹھیک ہے؟ لیٹ جائیے، بہ جائیے، یا اپنے پاؤں پر. کیا لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ کھلو جو. پر کب تک پڑے رہیں گے؟ چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے.
کام کرو اب کام کرو، آرام کی کس کو فرصت ہے، جلتی آگ میں کود پڑے گا جس کے دل میں غیرت ہے۔ ان ویلیا بہن دا ٹائم نہیں جے ہونا، آپ کی دنیا ارد گرد سارے ایکٹیو نے، وہ دی گل چھوڑو، شیطان بڑا ایکٹیو ہوا ہے۔ کدی ویکھیا جے کہ شیطان ستا ہے؟ اج وہ ستا، اج کل اج میری چھٹی ہے جی، اج تو آ رہے، اج میں نہیں کام کرنا، اج میری کی ہے، وہ تو اوور ٹائم ہی لاندہ جی، اوور ٹائم سوندا ہی نہیں کدی۔ 24 گھنٹے منصوبے، 24 گھنٹے منصوبے بنائے گا چرچ کو کیسے باؤنڈ کیا جائے، لیکن آپ کو خدا کی ہوا کو بلانا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح عبادت خانے میں گیا اور عبادت خانے میں کسی بندے میں بدرو تھی۔ میں انہوں انج پڑھنا، میں نا ایک ہوں عبادت خانہ، کی ہوں ایک ہوں سرد خانہ، کی انہوں کی وہ کون ہوں ہے جی؟ سرد خانہ کنوں کہی ہے؟ جتھے آ کے بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہیں پکھاورے کرنے ہے پیچھے، وہ ٹھنڈی ہوا منوں بھی آتے، اے کہڑے ایماندار نے؟ ہوں ویکو نا سرد خانہ، حال ویکو سرد خانے کا ہے نا سرد خانہ، کہ پسینہ ہے میرے ہار کا، بلکہ تھی ریلیکس ہو، اے پسینہ میرے اتوں لے کے تھلے میرے موزے تک بھی ٹر گیا تھا۔ خدا کو سرد لوگ نہیں پسند، بولو ہاللیلویا، بولو ہاللیلویا۔ یردن کے ٹھنڈے پانی میں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا، اور جو بندہ یوحنا سے بپتسمہ لے کر باہر آتا تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا سی۔ انہوں نے کہا بھائی جی گل سنو، میں تو تمہیں توبہ کے لیے ٹھنڈے پانی سے کیا دیتا ہوں، لیکن ٹھنڈے رہی ہو نا، اس تو بعد اگلا پروسیس ہے، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح سے بپتسمہ دے گا، وہ تمہارا ٹھنڈا پن ختم کرے گا، وہ سرد پن ختم کرے گا، وہ تمہیں سر گرم کر دے گا، ہاتھ سے بنائے گا، وہ تمہیں دوبارہ سے دعا میں، منادی میں، پرستش میں، روزے میں، گواہی میں سر گرم کر دے گا۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ بڑا کٹی کٹی دعا کرتا تھا، بڑی من دعا کرتا سی۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش کیدے نال کٹو، ہاں منہ چ پلاؤ جوش 5 باری کٹو، میں ٹھنڈا ہونا۔ نہیں تو بس مو گئی تھوڑی کہانی، جوش جوش جوش، چنگے بندے تھی، 500 بندہ تھی بیٹھے تھے، جوش بھائی کٹو، کہو جوش 5 باری۔ سکندر بول یار، تم تالی نہ بول، تالی مار کے بول، جوش، روحانی جوش۔ رومیو 12 میں لکھا ہوا ہے روحانی جوش سے بھرے رہو۔ جوش ٹھنڈا نہیں پانا چاہیے تھا، کیا پانا چاہیے تھا؟ سو بادے شمال نو کہنا ہے آ میرے باغ تے، تاکہ میرا محبوب باغ چاہے تے اپنے لذیذ میوے کھائے۔ جدو محبوب ایس باغ چاہے گا تے باغ سے ویکھے گا میوہ تے کہے پاسے نہیں لبن دے، میوے سارے ساڑ سوڑ گئے دنے، کتے گیا میوہ؟ آوہ نے کہنا خوشک میوے ہو گئے، یہ بھی چنگے نے سردیاں ہے جی، چنگے دنے میوے کھانے۔ کیا بات ہے، محبوب کی لب دے آ کے پیا، باغ سو کی لبن دے ہے، میوے لبن دے ہے۔ یہ میوے کیا ہے؟ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان ڈھونڈتا ہے آپ میں سے، محبت ڈھونڈے گا، پاکیزگی ڈھونڈے گا، مہربانی ڈھونڈے گا، تحمل، برداشت یہ ڈھونڈے گا، کہ میوہ کھا نہیں ہے۔ آئیے آپ کی خوشبو، پریز دی لارڈ، آپ کی خوشبو میرے یسوع تک پہنچے۔ ہاللیلویا، کیا خوبصورت بات ہے، ایک شخص زمین پر اتنا ایماندار ہے، اتنا مقدس ہے، بدی سے ڈرتا ہے، دعا کرنے والا ہے، اور لکھا ہے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچی ہے، آسمان والے نے اس کے کردار کی خوشبو لی ہے، اور وہ ڈیوس
سے کہتا ہے اے شیطان تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے اس جیسا پوری دنیا میں نہیں ہے. اور تھلے وہ خوشبو جان رہی ہے کتے ساڈی بو جان رہی ہوتے ان بو بھی آتی جائے بھی لکھا ہے مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. او افسس کے فرشتہ کو لکھ انہوں کہہ تواڈے باغ دی خوشبو آئیے پر کہیں دی مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے تو نے پہلی سی محبت ہے. یہ بھی خوشبو جے ان دسو اے شکوہ کنوں کیتا گیا ہے. اچھا میں بات کس سے کر رہا ہوں بتا سکتے ہیں مجھے میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ نہیں میں آپ سے ایک سے بات کر رہا ہوں. اگر میں کہوں نا بھائی عامر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے آئی سمجھنے اے منو کہڑا کیا گیا مندر نہیں کیا گیا. اور بھائی کلیسیا میں جب خدا بولتا ہے ایک سے مہاتم ہے ایک سے کلام کر رہا ہے تو نے پہلی سی محبت. مکاشفہ دی کتاب چ 7 کلیسیاں نے 7 دی بو گئی اتے تجھے نو کیا لگا مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے تو نے اپنے ہاں ایزیبل کو رہنے دیا. چوتھے نو کہندا ہے تیجے نو کہندا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے. آئیو پڑھیو میرے نال اے باغ دی خوشبو پہنچی انہوں باغ دے وچ آیا ٹہلدا پیا شمع چراغ دانوں میں وہ پھرتا ہے اور پھر کے کی کہہ لگا تہاڈی خوشبو. مکاشفہ 2:4 پڑھیے کیا لکھا ہے. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ سنو جی سنو کون کہن دیا او منو دسو خدا نو بھی گلا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اون دسو منو ہے کون نہیں ہوندا جو میں کرنا میرے تک غصہ تو لوندا ہے بولو جو میں اتو اسٹیج تو بولنا پھر میں تھلے آکڑ دے کیوں جنہیں تو بنایا ہے نا وہ آپ سے جس سے پیار کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے. اور سنو اگر تمہیں تنبیہ نہ کی گئی تو تم حرام زادے ٹھہرو گے. یہ بائبل دا والا جو لکھا تھا. اور من دسو رامی بننا پسند کرو گے کہ بیٹے بننا پسند کرو گے دسو من دسو چی جے کہندے کہ پیسہ سان رامی رہن دیو تے آج تو بعد تربیت نہیں ہوئے گی تے جے کہندے پیسہ سانو پتر بنا کے کیا کرو بیٹیاں بنا کے تے پھر ہوئے گی تے جے کوئی نہیں پیسہ سانو نہ کیا کرو اسان رامی رہن دیو. خدا چاہتا ہے آپ حرام زادے نہ ٹھہرو. اور جو حرامی نا وہ ابلیس ہے اور لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. کون ہے تو حرامی کا بچہ کیا ہوگا؟ خدا کے بچے پاک ہیں وہ تربیت کر کے جھڑی مار کے پاک کرتا ہے لیدا کرتا ہے چنگی طرح دھو دے تے میری گھر جے اونے صفائی کی تے پیڑی جے اتو صفائی کرا لو تے چنگی ہے تے جے او آ گئے صفائی دے او نکھنا آیا جبرائیل پالا مینو وہ صفائی کرتا ہے نا وہ دے پھر اپنے انداز سے تو بھائی کیا کرو خداوند چنگی طرح دھو دے تے ان کی تو بولنا ہے تو ان کی تو بات نکلنی چنگی طرح دھو دے داغ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. صرف ایکسل وہ بڑا تو نہیں یاد ہے یسوع دا خون لا کے ویکھو داغ واقعی لبدے رہ جاؤ گے. دل کے داغ کو دھوئے کون لب جو کروس سے ہے جاری. چرچ وہ آپ کے داغ دھونا چاہتا ہے. چرچ وہ آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے. ہاللیلویا. یہ 7 کلیسیاؤں کو وہ کہہ رہا ہے. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں بھی پھر شکوہ آ گیا 3 باب 3 آیت پڑھی. کیا لکھا ہے 3 باب 3 آیت؟ جی جلدی سے پڑھیے 3 باب 2 آیت. اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ جس کے پاس 2 آیت جاگتا رہے. ٹھیک ہے پڑھے. جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. ابھی شکوا جو چرچ کو لو میں نے تیرے کسی کام کو اپنے
خدا کے حضور پورا نہیں پایا. لیکن 7 کلیسیاواں چو سنو میری گل دھیان نال ادھر ویکھنا 7 کلیسیاواں مکاشفہ دی کتاب چ لکھیاں نے. افسوس نہ کہہ لگا 6 کلیسیاں اج دنیا چو ختم ہو گئی دیاں جے. ایک کلیسیا باقی ہے ترکی چ سمرنا, اور سمرنا سے کہا گیا تھا جان دے تک بھی وفادار رہے گی میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ سردیس, یہ فلدیفیا, یہ تھیوتیا, یہ افسس سارے فنش ہو گیا, سارے ختم ہو گیا. ایک چرچ باقی ہے جو وفادار ہے اور وہ سمرنا ہے. آج بھی وہ چرچ رہے گا جو وفادار رہے گا, اور آسمان تے بھی وہی جائے گا جڑا کی ہوئے گا. اب غور کریں کون سی ہوا چاہیے ہے, کیڑی روح دی ہوا چلا, کیڑی 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 ہوا چلا, کیڑی روح کی ہوا چلا. پتہ کہتے آج کل دی ہوا خراب ہو گئی ہے. کی ہو گیا یہ کی خراب ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی آب و ہوا چینج کروائیں, اس کو مری لے کر جائیں. منو میں بڑیاں کہن گیا چلو ہاں چلیے مری. تو میں پھر کہنا کیا مری ککڑی انڈے دے سکتی ہے؟ آندھے نہیں. میں کہا مری دے وچ ککڑی انڈے دیندی ہے. اچھا اچھا او تو کون چاہتا ہے مری جائیں؟ پروگرام بنانے لگے ہم مری جانے کا. کون چاہتا ہے؟ فری لے کے جائیں گے آپ کو مری. ہونے سے ایتھے دے جی ٹھنڈ پہنی ہو انہیں یہ زین چالا ٹھنڈا پانی, دریا نیلم کا پانی, اتنے بہ کے منہ دھوندیاں تے جویں پنڈی ٹپدیاں نے ہائے ہائے تے نہ جاؤ. لیکن کاش ہمارے اندر روح کی ہوا چلے اور وہ ہمیں خدا کی حضوری میں سرگرم کر دے. سرگرم سرگرم سرگرم. نہ کلیسیا سے شکوا کر رہا ہے نہ تو سرد ہے اور نہ تو سو بولو نہ سرد نہ گرم. بولو بولو ہوں دسو تسی کون ہو؟ تسی چپ کریا کرو یار, تسی ویچ ہی مکاشوے کھول چھڑ دے. انہاں کو پوچھن دیا کر اب کون ہے, سرد ہے کہ گرم ہے؟ ہاں تو بالکل سر گرم ہے, سر گرم ہے. گرمی لگن رہی کسے نو؟ اوپر والوں گرمی لگ رہی ہے؟ دسو جنہوں گرمی لگن رہی ہے دسو کنوں گرمی لگن رہی ہے؟ تو جی کہنا باہر جا کے ہائے بس اب اندر بڑی ہبسی ہے تو اتنے لے کے میں کٹنا پھٹ کے تھلے اترتے من کہتے ہائے بس بہت گرمی سی آج بہت گرمی. میں کہ پکھے کے تو بیٹھی سے پسینے میں پیچھے ہاں گرمی تو لگن رہی. کئی لوگوں کو گرمی دیکھ کر لگتی ہے وہ بھائی صاحب نے کنی گرمی لگن رہی ہاں واقعی آج بہت گرمی سجے تو منو نہ ویکھیا کر میں ہی نہیں دا. آئیے چرچ آج خداون سے کہیے گا خداون مجھے سرگرم کر, مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر, مجھے بحال کر, میری صفائی کر. خداون وقت نزدیک ہے, تو آسمانوں سے جلد آنے والا ہے. آج ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں نا ہر روز اپنی باڈی نو وینا آج کل پھر لوگوں کی باڈی دیکھتا ہوں تو یہ جو باڈی نا یہ باڈی یہ پتہ کیا پیغام دے رہی ہے, یہ باڈی کیا پیغام دے رہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے. وائس کی کتاب 12واں باب. اج کئی ایماندار روحانی طور تے انہاں دے پیر جواب دے گئے جی. آخری والا پڑھ کے میں گل مکاواں گا. نکالو وائس کی کتاب, اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. آخری والا گلا بڑیاں نے لیکن یہی تھوڑی سی باتیں بہت ہیں. وائس کی کتاب 12واں باب ذرا سنیے گا. یہاں پر سلیمان
آپ کی میری تصویر کشی کرنے لگا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. 12واں باب آیت نمبر 3 پڑھیے کیا لکھا ہے جی. جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے. سنیے پہلی بات, جس روز گھر کے نگہبان, انسانی باڈی کی بات ہو رہی ہے, جس روز گھر کے ایسا لتا درد کر دی جو نہیں کر دیا درد کام تو بھی کٹوا دے جا کر کے نہیں تھک دے کہ نہیں تھک دے لو جانے میں تھک دے. پھر تو آپ 33 سال کے ہوئے لیکن کیوں نہیں تھکتے بھلا ہے, یہ روح میں زوراور ہے, لیکن کیا فزیکلی تھکتے ہوں گے کہ نہیں ہے؟ جسمانی تھکتے ہو, لک پیڑ کرتا ہے جسمانی طور پہ, تو یہ جسم کی بات ہونے لگی ہے. گھر کے نگہبان کیا کریں آگے, اور زوراور لوگ کپڑے ہو جائیں. جب سٹک لے کے چلنا پڑے تو کیا ہو رہے ہیں جی, کیا ہوتے جا رہے ہیں, آگے پڑھو. اور پیسنے والیاں رک جائیں. پیسنے والیاں دند بھی جواب دے جاننے نکل گئے نا, بس 2-4 رہ گئے آگے. اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں ددلا جائیں. کھڑکیوں سے کیا کر رہی ہیں؟ کون ہے؟ مبشر سیمول قادر اینک لانی پہن رہی ہے. وہ جو کھڑکیوں سے کیا کر رہی ہیں, کیا ہو گئی ہیں؟ ددلا. یہ سائن آپ کو دے رہی ہیں, آپ قبر طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کے پاؤں, یہ کبڑا پن, یہ دانت, یہ آنکھیں جواب دے رہی ہیں, آپ اینک کی طرف جا رہے ہیں, آپ مر رہے ہیں. آگے پڑھو. اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں. گلے دی آواز بھی نہیں نکلنے, خون و آواز نہیں رہی ہے. ایسا بھلا گیت گاؤں بھلا کوئی بھی رہ گئے گلی کے کواڑے بند ہوئے ہونڈنے کہ نہیں ہوں دسو. جیڑی آواز جوانی سے ہی آواز ہوا ہے ہونی آواز. تمہیں پتا ہے پیسہ بول رہا ہے 80 میں ٹپ گیا. یہ کواڑے کہہ رہے ہیں تم قبر میں جا رہے ہو. آگے پڑھو. جب چکی آواز دھیمی ہو جائے. ہاں آواز بھی جڑی ہے نا, کیا ہو گیا, ختم ہو گئی, دھیمی ہو رہی ہے, کم. آگے. اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے. اوے شور نہ کرو, میرے کھول پیچھے ہو جا. جدو کو چیز ٹکے ہوئی کی ہوا ہے, چڑیا کی آواز سے چونک. اب شور آپ کو بہت برا لگ رہا ہے, نکا جا شور بھی, تھوڑا جا شور بھی. آگے. اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں. نغمہ دی بیٹیاں کی ہو گیا نے, ضعیف ہو گیا نے. اے ساری آواز, کان سننے کا سینس, بولنے کی سینس, سونگنے کی سینس بالکل ختم. آگے. ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں. خون پوڑیاں چڑھن میں ڈئیاں پر, لیکن کینج اب چڑھائی بھی مشکل ہوگی. آگے. اور دہشت راہ میں ہو. جی. اور بادام کے پھول نکلے اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو. بادام کے چٹے نکل آئے, کیڑے نے, کیڑے جے پاویں باچو میرے کالا والا لال ہو. آگے. اور خواہش مٹ جائے. خواہش مٹ گئی. بریانی کھائیں گے, نہیں انہیں کہیں دیکھا آؤں دے ہو, اب نہیں وہ کھایا جاتا. اب وہ آگے بڑھی جاؤ, کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا. فنش. کہانی مک گئی جے بابے دی, کہانی ختم. اب کیا ہو گیا, انسان کہاں چلا گیا, ابدی مکان. آگے. اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے. آگے. پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے. چاندی کی ڈوری ایتھے گل نہیں میں کرنی, آگے کرو. اور سونے کی کٹوری توڑی جائے. جی. اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے. آپ کے سر کی بات ہے, پیٹ کی بات ہے, سارا کچھ کور جا کے اب پھڑ دا ڈرم کر کے. اور خوص کا چرخ ٹوٹ جائے. او پیاج کور سے. آگے. اور خاک سے جا ملے. خاک سے جا ملے. جس طرح اے جو تہاڈی میری حقیقت. کئی ایسے لوگ روحانی طور سے مر گئے ہیں, ان دوڑ نہیں سکتے, اب ان کا ویژن ختم ہو گیا. اب کلام کی آواز سننا پرابلم ہے. اس سے پہلے کہ آپ اور میں مر جائیں, ایک کام کرو, مرن تو پہنا اپنی خوشبو چھٹ جائیو. ہیلیلویا. کیا کرنا ہے مرنے سے پہلے, کیا کرنا ہے, اپنی خوشبو چھٹ کے جائیو. کوئی نہ کوئی شخص بن کے مت جینا. شخص مر جاتا ہے, شخصیت نہیں مرتی.
मदर ट्रीजा बन के मरियो, मुकस्सा मरियम बन के मरियो, आस्तर बन के मरियो, यशुआ बन के मरियो, पतरस बन के मरना, पौलुस बन के मरना। कुछ आपकी गवाही पीछे छोड़ के जाइए, को गंदी बोझ छड़ के ना जाइयो। नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। किनके सामने? ताकि जब लोग तुम्हारे नेक कामों को देखें, तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। वाह केड़ा बंदा पैदा किया जमीन पे, क्या अच्छा बंदा है, क्या अच्छे किरदार का मालिक है, क्या सुच्चा बंदा है, क्या खरा बंदा है, क्या ऐसा बंदा है जिसके सबब से, जिसकी महफिलों से हमें बरकत मिले, जो हमें अप्रिशिएट करे, जो हमें पुशअप करे। कैसा भलाई वाला बंदा है। एंडी स्मेल छड़ जाइयो। हालेलुया। इस चर्च की खुशबू फैलनी चाहिए। हालेलुया। ऐबादे शमाल चलिया और मेरे बाग पर से क्या कर, और आज दुआ करो, ए खुदा के पाक रूह इस कलीसिया पर जुम्बश कर। कहिए दुआ करें, ए पाक रूह इस कलीसिया पर जुम्बश कर। इस कलीसिया की खुशबू दूर दूर तक फैले। इसकी वफादारी, इसकी ताबेदारी, इसकी मोहब्बत, इसका तहम्मुल, इसकी बर्दाश्त, इसके नेक काम, इसकी गवाही, इसकी मुनादी दूर दूर तक फैले। लोग इसके काम को देखकर इसके खुदा की तारीफ करें, इसके खुदा की तारीफ करें, दुल्हे 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 की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन, 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 आमीन। ऐबादे शमाल बेदार हो। अपना हाथ ऊपर करके दुआ करेंगे। आज इतना हाथ बताओ, ऐस पास